میں عابد حسین ٹیچر بوائز مڈل اسکول گنڈی گجراں کلاس 8th سبجیکٹ انگلش لیسن نمبر 4 فار گاڈس سیک ہولڈ تھائی ٹنگ کی آف لائن کلاس لے کر حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سبق ایک عام گناہ کا ذکر کرتا ہے جو کہ چغل خوری ہے۔ لیٹس ریڈ۔ Like our hands, our tongue has to power to do good or evil to others, so it is common in human to do down other by speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. It says, "Woe to every kind of scandal monger and backbiter." And the above quoted holy verse, two vices are strongly condemned in the strongest term: scandal mongering, talking or suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior; mimicry, sarcasm, insult, belittling of character behind one's back, even if whatever is said is true, provided the motivate is evil. Further, the Prophet Muhammad ﷺ said that similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. Also, it reported by Hazrat Ibn Hamid Raziullah that he had once asked the beloved Prophet Muhammad ﷺ to give him a prayer for reciting. The Prophet caught hold of his hand and suggested this prayer. However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, "For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body." Dear students, یہ جو میں نے پیراگراف پڑھا اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے جسم کے حصے ہمارے اچھے اور برے کاموں کو انجام دینے میں بہت بڑا رول یا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ حصے یا تو انسان کو اتنا صاف و پاک بنا دیتے ہیں کہ وہ انسان جنت کے قابل بن جاتا ہے، یا پھر اتنا نیچے گرا دیتے ہیں کہ وہ جہنم کے قابل بن جاتا ہے۔ یہ سبق ایک عام گناہ کا ذکر کرتا ہے جو کہ چغل خوری ہے۔ دوسرے بڑے بڑے گناہوں کی طرح اس کو بھی ہر مذہب میں ممانعت ملی ہے۔ زبان ایک انسان کو بناتی ہے اور بگاڑتی بھی ہے۔ یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ زبان کے ذریعے ہم اپنی خواہشات، اپنی خوشیاں، اپنے غم اور اپنے مسائل ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہر مذہب کی تاکید ہے کہ اچھی زبان استعمال کی جائے اور چغل خوری سے ہمیشہ بچا جائے۔ ہمارے قرآن شریف میں لکھا گیا ہے کہ وہ انسان سب سے زیادہ ذلیل ہے جو چغل خوری کرتا ہے۔ اسلام میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جس نے بھی چغل خوری کی اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ ایک دن ابن حمید رضی اللہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہیں کوئی دعا دے جو وہ خدا سے مانگ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ خدا سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو
کہ میری زبان کی حفاظت کرو، میرے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کو ہمیشہ گناہ کرنے سے بچاؤ۔ چغل خوری کرنے میں یہ سب جسم کے حصے شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ چغل خوری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہمارا سارا جسم صاف و پاک رہ سکے اور گناہوں سے یہ ہمیشہ دور رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس بس یہاں سے میں ختم کرتا ہوں، کل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ باقی والسلام۔